آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے، کووڈ سے نکلے تو ہینٹا نے پکڑ لیا۔ ہینٹا وائرس قدرتی آبادی کم کرنے کا ذریعہ بن جائے گا؟ یہ سوال ہے۔ جنگ نہ سہی، وبا سے ہی دنیا کے مسائل کم ہو جائیں گے۔ پہلی جنگ عظیم کے وقت دنیا کی آبادی لگ بھگ 1.90 ارب تھی۔ 30 برسوں بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد 2.25 ارب سے 2.5 ارب تھی۔ آج تقریباً 80 برسوں بعد 8.25 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ معاشی توازن بگڑ چکا ہے۔ دنیا کی بڑی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ سینٹا وائرس کا تعلق چوہوں سے جوڑا جا رہا ہے۔ گزشتہ صدی طاعون کی وبا ہی نے انہیں تباہ و برباد کیا تھا، لیکن سدھرے نہیں۔ یہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے۔ اس کا نام جنوبی کوریا کے دریا ہنٹن سے ماخوذ ہے، جہاں 1950 کی دہائی میں پہلی بار اس وائرس کی شناخت ہوئی تھی۔ اب اس وائرس نے ایشیا، یورپ اور امریکہ میں اپنی نئی شکلوں کے ساتھ قدم رکھا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ چوہے یا روڈنٹ میں پایا جاتا ہے۔ عموماً یہ وائرس چوہوں کے پیشاب، فضلے اور تھوک کے ذریعہ انسانوں کو متاثر کرتے ہیں۔ صفائی نصف ایمان ہے، اسی لیے کہا گیا ہے۔ گندگی تمام بیماریوں کی آماجگاہ ہے۔ گھروں میں یا چھوٹے گندے نالے یا پارک میں یا کھیتوں میں یا مویشی خانوں میں صفائی کے ساتھ چوہوں کی گندگی خشک ہو کر گرد کی صورت میں سانسوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ سانس کی نالی اور پھر پھیپھڑوں کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ چوہے سوتے ہوئے انسانوں کے پیروں کے انگوٹھے اور انگلیوں کو کاٹ دیتے ہیں، جس کے بعد پہلے انفیکشن اور بعد میں جسم کو بیمار کر دیتے ہیں۔ انسانوں سے انسانوں میں پھیلنے کا تاحال کوئی ثبوت نہیں ہے، گویا کووڈ نہیں ہے۔ عمومی علامات: تیز بخار، جسم میں درد، شدید تھکن، سر درد، متلیاں، الٹیاں، سانس لینے میں دشواری، پھیپھڑوں میں پانی کا بھر جانا اور گردوں کا ناکارہ ہو جانا۔ امریکہ اور جنوبی امریکہ میں پائے جانے والے بعض ہینٹا وائرس HPS یعنی ہینٹا وائرس پلمونری سنڈروم پیدا کرتے ہیں، جس سے 38 سے 50% اموات ہو سکتی ہیں۔ گویا یہ خطرناک شرح بھی کہی جا سکتی ہے۔ ہر 2 میں 1 آدمی جان سے جا سکتا ہے۔ دنیا جتنی بھی ترقی کر لے، انسانوں کی قسمت میں دکھ، درد اور بیماریاں ساتھ ساتھ ہیں۔ 2026 سے دنیا کو بہت امیدیں وابستہ تھیں۔ AI نے دنیا کو گویا آسمان تک رسائی دینے کا وعدہ کر دیا تھا، لیکن پہلے ایران امریکہ جنگ اور اب ہینٹا وائرس۔ WHO کے مطابق MV ہانڈرس جو پہلا تفریحی شپ تھا، اس میں جرثومے کے ملنے کا انکشاف ہوا۔ جہاز پر موجود مسافروں میں وائرس کے بھی ثبوت مل گئے اور کچھ اموات بھی ہوئی۔ دہشت کا یہ عالم مغرب میں سیاہ بادلوں کی طرح چھایا جا رہا ہے۔ امریکی حکام نے متاثرین کو کوارنٹائن میں بھیج دیا ہے۔ WHO نے صورتحال پر عالمی نگرانی شروع کر دی۔ پوری دنیا پر خوف چھایا ہوا ہے۔ سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، کیا یہ کوئی نئی عالمی وبا ہے؟ جواب ہے جی نہیں۔ عوام کے لیے خطرہ لو ہے، یعنی کم ہے۔ جی ہاں، کووڈ کی طرح تیزی سے پھیلنے کا امکان کم ہے، لیکن پھر بھی ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج اس وائرس کو یعنی روڈنٹ ایکسپوجر کو ہواؤں کے ساتھ دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ شہری گندگی پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ جنگلات کی تباہی بھی اس کا سبب بن سکتے ہیں۔ گھروں میں، سڑکوں اور خالی جگہوں پہ درخت لگاتے رہنا چاہیے۔ گندگی سے چوہوں کی آبادی بڑھنے کا خدشہ موجود ہے، جس کے لیے جو ممکن ہو احتیاط کریں۔ گھر ہو یا گودام، چوہوں سے محفوظ رکھیں۔ صفائی کے وقت ماسک اور دستانے ضرور استعمال کریں۔ گھروں میں دھوپ اور ہواؤں کو آنے دیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہینٹا وائرس خطرناک ہونے کے باوجود قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ انسانوں سے انسانوں میں نہیں پھیلتا ہے کووڈ کی طرح، چوہوں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ چوہوں سے پیار کرنا بند کر دیں۔ کووڈ جتنا خطرناک نہیں۔ کروز شپ آؤٹ برسٹ کے بعد کووڈ کی یادیں تازہ کر دی۔ قدرت کے کھیل نرالے ہیں، سو احتیاط لازم ہے۔ انسان چاند تک پہنچ گیا، AI سے نئی دنیا ترتیب دے رہا ہے، لیکن آج بھی ایک چوہا پوری عالمی سسٹم کی نیندیں اڑا سکتا ہے۔